فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محمد اسحاق کوئٹہ سے جی کہتے ہیں کہ کفر کلمات بتا دیں جن کے کہنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کفریہ کلمات جن کے کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کفریہ کلمات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خروج کے قریب کر دیتے ہیں، خارج نہیں کرتے، اس کے قریب کر دیتے ہیں کہ کہیں بندہ کوئی ایسا اس کے آس پاس لفظ بولے تو کہیں اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائے، کہیں کافر ہی نہ ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ بندہ یعنی بہت بڑا جو گناہ یا بڑا جو ہے اس میں جس طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو گالی دے دے، نعوذ باللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، یا دین کو گالی دے دے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک سبب ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، گستاخی کرے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دین کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے کہ یہ دین ایسا ہے، حالانکہ مسلمان ہے، دین کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کی حقانیت پہ اس کو یقین نہیں ہے، تو ایسا بندہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے آپ اس بیچارے کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیں اور اس کو قتل کر دیں۔ یہ بالکل غلط ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک شخص اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پر بولنا تھا کہ نہیں، لیکن لوگ اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا ہے لازمی، اس نے یہ لفظ کہا تو کہا کیوں؟ خود چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، خود چاہے روزہ نہ رکھتا ہو، خود چاہے اسلام کا اس کو کچھ پتہ نہ ہو، یہاں پہ یہ لفظ کیوں آیا؟ تو یہاں پر لوگوں کے درمیان تفریق کرنی چاہیے۔ کسی شخص کو پتہ ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے درمیان بھی تفریق کرنی چاہیے۔ دوسرا، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یہ بھی کفریہ کلمات میں سے، یعنی یہ کفر تک لے جاتا ہے، جس طرح کہ سنن ابن ماجہ میں 2096 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف فقال فی یمینہ باللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ، کہ جو اپنی قسم میں لات اور عزیٰ کی یعنی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانے میں بھی ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو ان میں پھر وہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ اس چیز سے خارج ہو جائے۔ کیونکہ سنن ترمذی میں بتحقیق شاکر 1535 نمبر روایت موجود ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا لا والکعبہ، یعنی کعبہ کی قسم اٹھا رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا لا یحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک۔ وہ کعبہ کی قسم اٹھا رہا تھا، اللہ کے گھر کی قسم اٹھا رہا تھا، لیکن نبی کریم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی غیر اللہ کی قسم، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے بیت اللہ ہو، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے کوئی بھی مسجد ہو، چاہے کسی کے سر کی قسم اٹھائی جائے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھائیں گے تو انہوں نے فرمایا فقد کفر او اشرکہ، تو اس بندے نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو یہ کفریہ کلمات میں سے کہ ہم غیر اللہ کی قسم اٹھائیں، اور ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ بھئی تیرے سر کی قسم، ٹھیک ہے، تجھے تیری ماں کی قسم، یہ ہم قسمیں عام طور پر اٹھاتے ہیں، تو یہ بالکل درست نہیں۔ تیسرے نمبر پر اس میں کئی لوگ زمانے کو اور وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی کفریہ کلمات میں سے۔ مثال کے طور پر اس کی دلیل صحیح بخاری میں 4826 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، مجھے ابن آدم یعنی انسان تکلیف دیتا ہے کیا کہہ کے؟ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں دن اور رات کو یعنی اس کو لاتا بھی ہوں، اس کو واپس بھی لے کے جاتا ہوں، دن کو لے آتا ہوں، کبھی رات کو لے آتا ہوں، تو میرے ہاتھ میں زمانہ، اس کی وقت کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، سورج نے آنا ہے، چاند نے جانا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب کوئی ان چیزوں کو برا بھلا کہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو خلق یعنی پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں صحیح نہیں بنائی، تو یہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آج کل یہ بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں زمانہ ہی خراب ہے، ٹھیک ہے، زمانہ ہی خراب ہے، اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ بھئی برا وقت چل رہا ہے۔ وقت برا نہیں ہوتا، بندہ خود جو ہے وہ غلط کام کرے تو حالات اس کے برے ہو سکتے ہیں،
اس کی اپنی حالت بری ہو سکتی ہے، لیکن وقت یعنی مجموعی طور پر ہر چیز بری ہو جائے یہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں۔ اسی طرح یہ جو بات ہے جو بھی میں کرنے لگا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور ہر بندہ جو ہے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جب کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے یا اللہ ہر وجود میں موجود ہے۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کو سنتا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے آ جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، ٹھیک ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو بکریاں احد اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میری ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، وہ لونڈی میری آئی تو میں غصے میں، اب انسان ہوں، غصہ آ گیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اب مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں نے اس لونڈی کو جو ہے، وہ صحابہ کرام تھے، دیکھیں ایک تھپڑ بھی اپنے لونڈی کو مار کر وہ پریشان تھے کہ مجھے بہت اس میں جو ہے وہ تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افلا اعتقها، میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ، ایسے نہیں آزاد کرنا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومن ہے۔ تو یہ مومنوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ آسمان میں، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں ہر چیز میں، نعوذ باللہ، ہر جانور میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ان کی اگر آپ کتب پڑھیں تو ہر جانور میں ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ آسمان میں۔ پانچویں جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یہ کام اس طرح ہو جاتا، اگر تم نہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ کام اس طرح نہ ہوتا۔ لولا اللہ، اگر لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں شخص نہ ہوتا، یا دونوں کو ملا دیا جائے کہ اللہ اور فلاں شخص دونوں اکٹھے نہ ہوتے۔ اس میں سنن ابی داود کی 4980 نمبر روایت ہے جس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، تم ایسے نہ کہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، ٹھیک ہے، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، جو صرف اللہ چاہے، پھر اس کے بعد کہہ دو کہ بھئی اب جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، یا جو تمہاری مرضی ہے یا تم نے جو چاہا اس طریقے سے کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی ذات کو ملانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر ذات سے بلند ہے، اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کفریہ کلمات میں ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار آپ نہ ہوتے تو صحیح بات ہے، میں جو ہے نا آج تو مر گیا تھا، آپ کی وجہ سے مر گیا۔ یا وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں شخص نہ ہوتا تو آج تو یہ گیا تھا، اس نے آ کر اس کو بچایا۔ بھئی سب سے پہلے اللہ کا نام لیں، اگر اللہ نہ ہوتا تو میرے ساتھ آج حادثہ ہو جاتا، پھر بعد میں اس کا نام لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو آیا ہے اس طریقے سے۔ اسی طرح ساتویں جو بات ہے یا چھٹی بات کہ دین کے ساتھ استہزاء یا مذاق کرنا، یہ بھی کفریہ کلمات اور کفریہ کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کی آیت 65-66 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، جب آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہلکا پھلکا مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے جی۔ تو آپ نے کہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آج عذر پیش نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے استہزاء بالدین سے منع کیا کہ دین کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت عام ہے، ایک شخص نے داڑھی رکھی ہو، ہم اس کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بھائی دین اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے، ایک مسلمان نے اگر داڑھی رکھی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کی جو ہے وہ اصل میں اس کی مخالفت یا اس کو برا بھلا کہنا، اصل میں دین کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، اللہ اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں کہ جس آدمی نے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں،
لیکن ہم کیا کرتے ہیں، شلوار خود تو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، لیکن جس شخص نے اوپر رکھی ہوتی ہے اس کو عجیب عجیب جو ہیں وہ جملے کسرے ہوتے ہیں، پانی لگانے جا رہے ہو، کہاں کوئی آگے بھائی حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی بارش تو نہیں ہوئی، آپ نے شلوار اوپر کی ہوئی ہے، آپ نے اپنا کپڑا اوپر کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی پینٹ اوپر کی ہوئی ہے، بھائی تھوڑی سی بڑی لے لیتے، یہ چھوٹی ہو گئی ہے، اس کو بیچ دو ابھی، اس کو پھینک دو ابھی، چھوٹی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہم مذاق کر کے کیا جتوانا چاہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہم اس چیز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی بے شمار مثالیں ہوتی ہیں کہ ہم دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کی نماز کو ہم مذاق بنا کر جو ہے کئی دفعہ اس پر جملے کسنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان کفریہ کلمات سے، اس کے علاوہ بے شمار ہیں یہ موٹے موٹے جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، تو یہ میں نے ذکر کیے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم بالصواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.